وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بزرگان محترم، اس دنیا کے اندر روز مرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ کئی حالات پیش آتے ہیں۔ یہ حالات امیر کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، غریب کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ وہ حالات یہ ہوتے ہیں اور انہی حالات کو لے کر انسان کو بڑا شکوہ رہتا ہے۔ شکوہ اس بات کا رہتا ہے کہ میں جیسے چاہتا ہوں ویسا ہوتا نہیں ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، میں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے، میں جو چیز مانگوں وہ مل جائے، مجھے جو نہ چاہیے اس کا مجھے سامنا کرنا نہ پڑے۔ ہر انسان کا یہ مزاج ہے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں جو چاہوں اگر وہ مل جائے اور میں جو نہ چاہوں اس کا مجھے سامنا کرنا نہ پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بہترین زندگی گزار رہا ہوں، کیونکہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ مجھے مل رہا ہے، اور جو مجھے پسند نہیں ہے اس سے میں بچ رہا ہوں یا بچایا جا رہا ہوں۔ اس بیماری میں ہم سب مبتلا ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے کہ میں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے، میں جو مانگوں وہ مل جائے، مجھے جس چیز کی طلب ہے وہ حاصل ہو جائے۔ جو چیز مجھے پسند ہے وہ حاصل ہو جائے، جو چیز مجھے ناپسند ہے اس کا مجھے سامنا کرنا نہ پڑے۔ اگر ایسا ہونے لگ جائے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا خوش نصیب آدمی ہوں، کیونکہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، میں جو نہیں چاہتا وہ مجھے اس کا سامنا کرنا نہیں پڑتا ہے۔ لہٰذا میں دنیا کا خوش نصیب آدمی ہوں۔
دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا یہ نظام نہیں ہے کہ دنیا ہماری مرضی کے مطابق چلائے۔ دنیا کا نظام ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلے گا۔ دنیا کا نظام ہماری چاہت کے مطابق نہیں ہوگا۔ حالات ہم جیسے چاہیں گے ویسے نہیں ہوں گے۔ کسی کی مرضی اور کسی کی چاہت، کسی کی پسند کسی کی ناپسند کے مطابق اللہ دنیا کا نظام نہیں چلاتا ہے۔ دنیا کا نظام اللہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ اور اس کی مرضی کے مطابق راضی ہو جانا یہ بندگی کی علامت ہے۔ ہم جیسا چاہیں ویسا ہو تقریباً امپاسبل چیز ہے، تقریباً ناممکنات میں سے، کیونکہ دنیا اللہ ہم سے پوچھ کے نہیں چلاتے، ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلاتے، ہماری چاہت کے مطابق نہیں چلاتے۔ دنیا کو اللہ اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں۔ اور مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ راضی ہونے میں ہی خیر ہے، راضی ہونے میں بھی بھلائی ہے۔ راضی نہیں بھی ہو کے خدا کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم راضی نہیں بھی ہیں تب تو خاموش رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ تو ہے نہیں۔ لیکن اگر بندہ راضی ہو جائے تو رب کی خوشی اسے حاصل ہو جاتی ہے کہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہو گیا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے فیصلوں کو مان کر زندگی گزار لے اور یہ سمجھ لے کہ یہی میرے اللہ کو پسند ہے، تو اس آدمی کی دنیا کا بھی بھلا ہوگا، آخرت کا بھی بھلا ہوگا۔ ایک بزرگ ایک علاقے میں رہتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا ملاقات پر، بھئی کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، اس کا حال کیا پوچھتے ہو جس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا، تمہارا حال کیسا ہے؟ جواب دینے والے نے کہا کہ اس کا حال کیا پوچھتے ہو جس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، وہ تو خوشحال ہے، کیونکہ اس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ یہ تو دنیا میں ممکن تو نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہیں ویسا ہو جائے، آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، یہ تو امپاسبل چیز ہے، یہ کوئی پاسبل نہیں ہے۔ پھر یہ معاملہ آپ کے ساتھ کیسے ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے اور اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا ہے۔ جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، جو اللہ کی پسند وہ میری پسند۔ تو اب جو کچھ حالات میرے ساتھ ہوتے ہیں میں اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ میرے اللہ کو یہی پسند ہے۔
خوشی ملی تو سمجھا من جانب اللہ ہے، کوئی تکلیف پہنچی تو سمجھا کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ تو بندہ اگر تقدیر پر راضی ہو جائے کہ یہ میرا مقدر ہے، یہ تقدیر ہے، اللہ کو میرا یہی حال پسند ہے، ناموافق حالات، مرضی کے خلاف حالات پر آدمی اگر صبر کرنا سیکھ جائے، اور طبیعت کے موافق حالات پر شکر کرنا سیکھ جائے، وہ انسان اس دنیا کا خوش قسمت آدمی ہے۔ کیونکہ اللہ کے فیصلوں کو انسان بدل تو نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں بدل سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے، بدلنا انسان کو ہے۔ حالات اگر مزاج کے مطابق ہیں شکر ادا کرو، حالات اگر مزاج کے خلاف ہیں صبر کر لیا کرو، حالات اگر سوچ کے مطابق ہیں، مرضی کے مطابق ہیں، شکر ادا کرو، حالات اپنی سوچ اور پسند کے خلاف آ رہے ہیں صبر کر لیا کرو۔ یہ جو ہماری سوچ ہے، ہم سب کی سوچ ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھے ہوں، سب کی یہ سوچ ہے کہ میں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے۔ میں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے۔ دوستو یہ بات یاد رکھیے، زندگی میں یہ چیز ناممکنات میں سے ہے کہ ہر کام ہماری مرضی کے مطابق ہو، خدا اس کا پابند نہیں ہے۔ ہر چیز ہماری چاہت کے مطابق ہو، اللہ اس کا پابند نہیں ہے۔ یہاں دونوں حالات کا سامنا ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، فراوانی بھی ہے، تنگدستی بھی ہے۔ یہاں دونوں چیزیں آتی رہیں گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب دونوں حالات کا سامنا نہیں ہونا، مجھے صرف راحت ہی راحت ملے، خوشی ہی خوشی ملے، چین ہی چین ملے، آرام ہی آرام ملے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہاں دونوں حالتوں کا سامنا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے ایک ہی حال کا سامنا ہو اور وہ میری چاہت اور میری مرضی کے مطابق ہو، تو اسے دنیا چھوڑنا پڑتا ہے، دنیا میں نہیں ملے گا یہ، اسے مرنا پڑے گا۔ مرنے کے بعد جب جنت میں جائے گا تو وہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری مرضی کی ہر چیز ہم نے تمہارے لیے جنت میں رکھی ہے، زمین پر نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ آخرت ہے، چاہتوں کا پورے ہونے کی جگہ آخرت ہے۔ ہم جیسا چاہیں ویسا ہو
یہ جنت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا. لیکن ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے کہ صاحب ہم جیسا چاہیں ویسا ہو. اسی کو لے کر بہت سے لوگ اس دنیا میں غمزدہ رہتے ہیں. میں جیسا چاہ رہا تھا ویسا نہیں ہوا، میں ایسا چاہا تھا مگر ایسا ہو گیا، میں ویسا چاہا تھا مگر ویسا ہو گیا، میری خواہش ایسی تھی مگر ایسا ہو گیا، میں فلاں چیز چاہ رہا تھا مگر وہ مجھے نہیں ملی. ہر آدمی کی سوچ الگ الگ ہے، ہر آدمی کی خواہش الگ الگ ہے. آپ کی خواہش الگ ہے، میری خواہش الگ ہے، آپ کی سوچ الگ ہے، میری سوچ الگ ہے. اسی کو لے کر اکثر ہم لوگ غمزدہ رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں. کہیں مرد اداس ہے، کہیں عورتیں اداس ہے، کہیں شوہر بیوی کو لے کے مطمئن نہیں ہے، کہیں بیوی شوہر کو لے کے مطمئن نہیں ہے. میں کیا سوچا تھا کیا ہو گیا، میں کیا سوچی تھی کیا مل گیا. میں تو ایسا سوچی تھی، میں تو ویسا سوچا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری ان سوچوں کا ایک جواب دیا ہے. اور بہت پیارے انداز میں اللہ نے سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بہت سی چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو، بہت سی چیزیں ہیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، لیکن وہ ناپسندیدہ چیز ہی اللہ نے ہاتھ میں تھما دی. وہ ناپسندیدہ چیز ہی تمہارے ساتھ باندھی، بیوی کی شکل میں یا شوہر کی شکل میں. حالانکہ تم ناپسند کرتے ہو. ناپسندیدگی کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. کئی وجہ سے انسان کئی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. اسی چیز کو دوسرا انسان بہت پسند کرتا ہے. ایک ہی چیز ہے، اس کے بارے میں دونوں کی سوچ بالکل الگ الگ ہے. ایک آدمی بالکل ناپسند کرتا ہے، دوسرا آدمی اسے بہت پسند کرتا ہے. جیسے کھانے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ایک آدمی زندگی بھر ہاتھ نہیں لگاتا، دوسرا آدمی بار بار کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ یہ ترکاری پسند ہے. اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ ترکاری میں زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا. بعض رنگ ہوتے ہیں کپڑوں کے، ایک آدمی بہت پسند کرتا ہے اس کلر کو، اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں تو اس سے ناک نہ پوچھوں. بولے مجھے بالکل نہیں پسند ہے. تو ایک ہی چیز کے بارے میں دو آدمیوں کی پسند بالکل الگ الگ ہے. ایک آدمی مل گیا تو بہت خوش ہو رہا ہے، دوسرا آدمی نہ ملا تو رنجیدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا. بہت سی چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو، بعض چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ جانیں. اللہ فرماتے ہیں بہت سی چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو اور ہم نے وہی چیز آپ کو دے رکھی ہے، مگر تم ناپسند کرتے ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے. ماں کبھی غلط چیز بیٹے کو نہیں دیتی ہے، دیتی ہے. ہر انسان مانتا ہے کہ ماں کبھی غلط نہیں کرتی. سب سے پیاری محبت ماں کی، سب سے سچا پیار ماں کا، بے غرض محبت ماں کی.
کوئی غرض نہیں بچے سے، بے انتہا پیار کرتی ہے. کوئی امید نہیں بیٹے سے، بے انتہا محبت کرتی ہے. کئی کام ماں کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، پھر بھی بیٹے کے سامنے اس کی ناپسند کا کھانا لا کے نہیں رکھتی ہے. تو پروردگار عالم تو 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے رب کی محبت کو پہچانا نہیں. ہم نے کہاں پہچانا؟ ہم تو جوتا پہچانتے ہیں، گھڑی پہچانتے ہیں، موبائل پہچانتے ہیں، مکان پہچانتے ہیں، دکان پہچانتے ہیں، گاڑی اور کار پہچانتے ہیں. ہم اللہ کو کہاں پہچانتے ہیں؟ ہم نے دوست کی محبت کو پہچانا، بیوی کی چاہت کو پہچانا، ماں باپ کی محبت کو پہچانا، بہنوں بھائیوں کی چاہت کو پہچانا. ہم نے رب کی محبت کو کہاں پہچانا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیز میں نے تمہیں دیا ہے بظاہر وہ تمہاری پسند کے مطابق نہیں ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے لیے اسی میں خیر ہے. اسی میں خیر ہے تمہارے لیے. میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بچے کو بخار ہے، آپ اسپتال لے جائیں، پھر ڈاکٹر کی دوا کی چٹھی لے کے میڈیکل ہال پہ پہنچے، دوائی خرید رہے ہیں، فریج میں کئی ٹھنڈی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بچہ کہتا ہے کہ ابا لمکا دلا دیجیے. شدید بخار میں ہے، کھانسی ہے، سردی ہے، بچہ کہتا ہے لمکا چاہیے. باپ کہتا ہے نہیں دلاؤں گا. بچہ ضد کرتا ہے، باپ کہتا ہے نہیں دلاؤں گا. باپ مارنے پہ آ جائے گا بیٹے کو لیکن دلائے گا نہیں. اور ہم بازو کھڑے ہو کے اس کو یہ سمجھیں کہ کتنا ظالم ہے یہ باپ کہ بچے کو ایک لمکا نہیں دلا رہا ہے. باپ کا وہ رویہ صحیح ہے یا ہماری سوچ صحیح ہے؟ دنیا کا ہر آدمی کہتا ہے باپ صحیح ہے، تمہاری سوچ غلط ہے. کیونکہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ وہ بچہ کن حالات سے گزر رہا ہے. کتنے دنوں سے وہ دواخانے کے پیچھے اپنے بچے کو لے کے پھر رہا ہے، اور اس کا پینا اس بچے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے وہ تم نہیں جانتے جتنا اس کا باپ جانتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہماری چاہت ہوتی ہے، یہ مل جائے تو اچھا تھا، وہ مل گیا تو اچھا تھا، یہاں چلے گیا تو اچھا تھا، وہاں پہنچ گیا تو اچھا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری چیز دے رہے ہیں وہ جو اسے پسند نہیں ہے. تو انسان شکوے شروع کر دیتا ہے. انسان شکوہ کرتا ہے، اور شکوہ کسے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے. دعا کرتا ہوتا تو اچھا تھا، شکوہ کرنا بہت غلط ہے. دعا کرو، اس کی اجازت ہے، شکوے کی اجازت نہیں ہے. شکوہ الگ چیز ہے، دعا الگ چیز ہے. تو بہت سی چیزیں انسان کے ہاتھ میں اس کی مرضی کے خلاف آ جاتی ہیں. جو وہ چاہ رہا تھا وہ نہیں ملا، دوسرا ملا. اللہ فرماتے ہیں تو جو نہیں ملا اس کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھ جو میں نے تجھے دیا ہے یہ تیرے لیے بہتر ہے، وہ بہتر نہیں ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اپنے آپ کو راضی کر لو کہ اللہ نے دیا ہے اسی میں خیر ہے.
اسی میں بہتری ہے، اسی میں میری فلاح ہے، اسی میں میری کامیابی ہے۔ بیوی حاملہ ہو گئی، اب نواب امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹا ہوگا، دادا دادی امید کر رہے ہیں بیٹا ہوگا، تو بہو نے بیٹی کو جنم دیا، اب ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، ناراض ہو جاتے ہیں، شوہر ناراض، سسر ناراض، ساس ناراض۔ ارے صاحب کس بات کو لے کے ناراض ہو؟ بولے نہیں ہم تو بیٹے کی امید رکھ رہے تھے، یہاں تو بیٹی ہو گئی۔ اچھا، بہو کے پیٹ میں مینوفیکچرنگ کمپنی ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق ایک بیٹے کو وہ بنا کے پیدا کرے، یا بیٹی کی خواہش کرے تو وہ پیدا کرے؟ اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے کئی ظالم شوہر ہیں، ایسے کئی ظالم سسرال ہیں، ایسے کئی پڑھے لکھے جاہل ساس اور سسر ہیں جو اپنی بہو پر ظلم کرتے ہیں اس بات کو لے کر کہ ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا، ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا، ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا، کھلونے کی دکان کو جا کے لا لیتے۔ یا شوہر بیوی پہ ظلم کرتا ہے، نہیں مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ ارے مینوفیکچرنگ کمپنی ہے تیری بیوی کے پیٹ میں کہ بیٹے بنا بنا کے تجھے دیتے رہے وہ؟ قرآن کریم تو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا وہ سمجھتے نہیں ہیں، کبھی قرآن کھول کے دیکھتے نہیں ہیں۔ مسلمان ہو کر بھی مشرکوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہو کر بھی جاہلوں کی طرح سلوک کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں، میں جو چاہتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، اور میں نہ چاہا تو بانجھ رکھتا ہوں، دیتا ہی نہیں۔ کس کا اختیار ہے اولاد دینا؟ بہو کا اختیار ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بیٹے ہی دوں گا، بیٹی نہیں دوں گا، بیٹیاں ہی دوں گا، بیٹے نہیں دوں گا، دونوں دوں گا، میری مرضی، نہ چاہا تو کچھ نہیں دوں گا، بانجھ رکھوں گا، میری مرضی، یہ میرا اختیار ہے۔ اب یہاں شوہر ساس سسر بہو کو تانے دیتے ہیں کہ بولے پہلن بھی بیٹی دوسری بھی بیٹی، نہیں ہمیں تو بیٹا چاہیے، ہمیں تو بیٹا چاہیے۔ میرے جاننے والوں میں ایک صاحب ہے، انتقال ہو گیا بیچاروں کا، اللہ بخشش فرمائے، بیٹے کے انتظار میں 9 بیٹیاں ہوئی ان کے گھر میں، اور جب بیٹی ہوتی تشدد گھر کے اندر، تشدد، ہنگامہ، ان کا اور ان کے ماں باپ کا، دونوں جاہل، شوہر بھی جاہل، ماں باپ اس سے بڑے جاہل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جو چیز تم ناپسند کر رہے ہو میں نے دیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے دیا ہے تم کو۔ کتنے بیٹے ہیں جو گھروں میں گل کھلا رہے ہیں؟ یہ بیٹے ہی ہیں جو لے جا کر ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں رکھے ہیں۔ کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ماں دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے 5 بچوں کو بد دعا دے رہی ہے۔ 5 بچے، 2 لڑکیاں، 3 لڑکے، سب نے مل کر ماں کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا۔
اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں جو دیا ہے بصمیم قلب قبول کرو، اسی میں شاید خیر ہے، اللہ نے یہ دیا۔ میں تو کچھ اور چاہتا تھا، وہ نہیں ملا، اور جو ملا ہے شاید اسی میں خیر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو، بہت سی چیزوں کو تم چاہتے ہو کہ یہ ہو ایسا ہو ویسا ہو، لیکن اللہ وہ دیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے فائدہ کس چیز میں ہے، تمہارے لیے نقصان کس چیز میں ہے، تمہارا نفع کس میں ہے، تمہارا نقصان کس میں ہے۔ تم آج کی، کل کی، پرسوں کی، مہینے بھر کی، سال بھر کی ضرورتوں کو جانتے ہو، میں تو تمہاری موت تک کی ہر ضرورت کو جانتا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر کیا ہے، تمہارے لیے نقصان کیا ہے، وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تم تو ظاہری حالات کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہو گیا تو اچھا ہے، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا نقصان تم نہیں جانتے۔ یہ دو باتیں اللہ نے قرآن میں فرمائی، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بہت سی چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو، لیکن تمہارے لیے خیر اللہ نے اسی میں رکھا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اور بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے شر ہے اس کے اندر۔ سبق کیا ہے؟ سبق یہ دیا گیا جو حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آئے ہیں، چاہے ہماری طبیعت کے مطابق ہو نہ ہو، ہماری چاہت کے موافق ہو یا نہ ہو، اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جانا، یہی اللہ کا فیصلہ ہے، یہی اللہ کی مرضی ہے، شاید اسی میں میرے لیے خیر ہے، اسی میں میرے لیے بہتری ہے۔ مومن کا مزاج یہ ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہم کو سکھایا ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے تو کیا کوشش نہ کرے؟ کیا کوشش کیجیے، کوشش کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے پر ناراضگی کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر راضی ہوتے ہوئے مزید طلب کیجیے، طلب کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے پہلے اس پہ راضی ہو جانا۔ بیٹی مل گئی، اللہ نے بیٹی دے دی، راضی ہو جائیے۔ تو کیا بیٹی کی امید نہ رکھیے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر کسی قسم کی ناراضگی نہ ہو، اور وہ جہالت والے جملے کبھی ہماری زبان پر نہیں ہونا چاہیے، جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت بولے جاتے ہیں، بولے اس کو تو خالی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ ارے بھائی، اس کا کیا رول ہے، اس کے اندر اس کا کیا کردار ہے؟ اس کا کوئی کردار نہیں، اس کا کوئی رول نہیں۔ وہ بھی کب چاہتی تھی کہ اسے سب بیٹیاں ہی ہو، خواہش میں تو وہ آپ ہی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے بیچاری، لیکن اللہ نے دیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو دوستو، ہم جو چاہے اسی میں خیر ہو یہ ضروری نہیں ہے، اللہ جو چاہے اس کے اندر خیر ہوگا، اللہ جو دے گا اس کے اندر خیر ہوگا۔ اسی لیے آدمی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کا مزاج بنا لے، مزاج بنانا پڑتا ہے، بہت پریشر اپنے آپ پر ڈالنا پڑتا ہے، بھئی جو ہو گیا اللہ کی مرضی میں۔
حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر بھی تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آ کر سنایا کہ حضرت جس جہاز پر کپڑا لاد کر لایا جا رہا تھا وہ جہاز ڈوبنے کی خبر ملی ہے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر سر نیچے جھکایا، اس کے بعد کہا الحمدللہ کوئی بات نہیں۔ پھر کئی دن گزر گئے، پھر خبر دینے والے نے آ کر خبر دی کہ حضرت وہ جو خبر تھی وہ غلط تھی، وہ غلط اطلاع پہنچی تھی ہم تک، پہنچانے والے نے غلط اطلاع پہنچائی۔ بولے جہاز پورے سمندر سامان کے ساتھ ساحل پہ لنگر انداز ہو رہا ہے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سر جھکایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، کہا الحمدللہ۔ تو وہ پہلی اور دوسری مرتبہ خبر دینے والے نے پوچھا کہ حضرت پہلی مرتبہ نقصان کی خبر آئی تھی، تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اب میں نے آ کر آپ کو اطلاع دی وہ جو نقصان کی خبر تھی وہ غلط تھی، تو پھر آپ نے سر نیچے جھکایا، پھر الحمدللہ کہا۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دونوں مرتبہ بھی میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ یہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے نہیں ہے۔ اس وقت بھی میرا دل راضی تھا، اب بھی راضی ہے، تب بھی میں نے الحمدللہ کہا، اب بھی میں نے الحمدللہ کہا۔ تو مومن کا مزاج یہ ہو کہ حالات طبیعت کے مطابق ہیں تو بھی الحمدللہ، اگر کبھی حالات ناموافق ہو جائیں تب بھی الحمدللہ۔ یہ ایمان والے کا مزاج بنایا گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم کو دیا ہوں اس میں خیر ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تم جو چیز پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لیکن کیا کریں، انسان عجلت پسند ہوتا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان عجلت پسند ہوتا ہے، انتظار نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، نتائج کا انتظار نہیں کرتا، عجلت کرتا ہے، اور وہ عجلت اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے دوستو ہر چیز دنیا میں ہم جیسے چاہیں ویسا نہیں ہوگی، ہم جیسے چاہیں ویسے نہیں ہوگی۔ یاد رکھو ضرورت جو ہوتی ہے وہ ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، ضرورت ایک فقیر کی بھی پوری، بھوک لگ گئی 2 روٹی کی ضرورت ہے، کما کے کھائے یا مانگ کے کھائے ضرورت پوری ہو گئی، بھوک مٹ گئی۔ پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے، سرکاری نل سے بھی پی لے تو بھی پیاس بجھ جائے گی، بسلری کا شیشہ خرید لے تب بھی بجھ جائے گی، یہ ضرورت ہے۔ بدن چھپانے کے لیے کپڑا چاہیے، بازار میں 100 روپے میں بھی کپڑا مل جاتا ہے، پہن لیجئے۔ بدن چھپانے کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی۔ پیر میں چپل کی ضرورت ہے، 25-50 روپے میں مل جاتی ہے، لے کے پہن لیجئے، چپل کی ضرورت پوری۔ تو ضرورت اس دنیا میں فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے، اور خواہشات بادشاہوں کے بھی باقی رہتے ہیں۔ خواہشات جو ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، خواہشات کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل دے دیا جائے جس میں صرف گولڈ ہی گولڈ ہے، ایسا جنگل دے دیا جائے تو وہ دوسرے کی آرزو کرے گا، بولے یہ تو مل گیا، وہاں بھی ہے نا، وہ بھی مجھے چاہیے۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کا پیٹ صرف خبر کی مٹی بھر سکتی ہے. خواہشات جب دم توڑتے ہیں جب ہمارا دم نکل جائے، اور جب تک ہمارا دم نہیں نکلے گا یہ خواہشات ہمیں دم کرتی رہتی ہے. ضعیف اور بوڑھا آدمی جو چل بھی نہیں سکتا ہے، عمر کا ایک بڑا حصہ جس نے گزار دیا، بوڑھا ہو گیا، آنکھیں صحیح دکھتی بھی نہیں، کان صحیح سنائی بھی نہیں دیتے، پیر چلنے نہیں دیتے، ان سے بھی جا کے پوچھو کچھ خواہش ہے کیا؟ تو 2-3 انہوں بھی بتاتے ہیں یہ ہو گئے تک زندہ رہا تو اچھا تھا. یہ انسان کا مزاج ہے، یہ انسانی مزاج ہے. تو ہمیشہ یاد رکھو ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے، اور خواہشات بادشاہوں کے بھی باقی رہتے ہیں. یہ کیوں لڑکے مرتے ہیں ایک ملک دوسرے ملک سے؟ یہ اس پہ قبضہ کرنے کی چکر میں، وہ اس پہ قبضہ کرنے کی چکر میں. یہ کیوں وار کر رہا ہے رشیا یوکرین کے اوپر؟ کیا چاہیے تجھے؟ تیرے پاس کچھ کمی ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ خواہشات ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتے. خواہشات کے پیچھے آدمی کو نہیں بھاگنا چاہیے. خواہشات کے پیچھے آدمی انجام سے بے خبر ہو کے بھاگتے رہتا ہے، انجام نہیں سوچتا. بس ایک سوچ ہے یہ ہونا ہے، مجھے ہونا ہے، یہ پانا ہے، یہ حاصل کرنا ہے. اب اندھا بن کے بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے. جیسے کسی آدمی کے ہاتھ میں گھاس کا ایک بھارا اور کٹا ہو یا پتا ہو، اب بکری اسے دیکھ کے جا رہی ہے اس کے پیچھے، انجام سے بے خبر ہو کے جا رہی ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہے یہ لے جا کے مجھے پتا کھلائے گا، گھاس کھلائے گا، یا کسی ڈھالیے کے نیچے لے جا کر میری گلے پہ چھری پھرائے گا. انجام سے بے خبر ہے جا رہی ہے. ایسے ہی ہم بھی انجام سے بے خبر جا رہے ہیں خواہشات کے پیچھے. اور جب آدمی خواہشات کے پیچھے جاتا ہے تو پھر حلال حرام جائز ناجائز سب کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس راستے میں لوگوں کو کہ سروں پہ گردنوں پہ پیر رکھ کے نکل جاتا ہے. دیکھا نہیں آپ نے؟ خواہشات کے پیچھے جانے والے میرے کئی جنازوں کو دیکھا ہے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے جانے پہچانے لوگوں کے. عثمانیہ دواخانے میں انتقال ہوا، لاش کو لا کر گاڑی میں رکھا جا رہا ہے تو جو 2 آدمی دواخانے کے کرمچاری کام کرنے والے لاش کو لائے ہیں اور وہ گاڑی میں رکھنا ہے، خاندان والے زارو قطار رو رہے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، صاحب کچھ انعام دیجئے ہم کو کہ ہم میت کو لائے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے. بے رحمی اور خساوت قلبی کا یہ حال ہے. انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جو رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں ان کا کیا آج لٹ گیا. ایک جوان عورت بیوہ ہو گئی، چھوٹے معصوم بچے یتیم ہو گئے، اس سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے پاس خواہشات کا اور آرزوؤں اور ارمانوں کا کی ایک لسٹ ہے، اور آج سوچ کے آیا تھا دواخانے کو 10 لاشیں اگر میں اٹھا کے لے جا کے گاڑی میں رکھوں گا، فی لاش پہ 200 روپے بھی ملے تو 2000 روپے کی آج آمدنی ہے. یہ ہے خواہشات. یہی وجہ ہوتی ہے رشوت خوروں کو آپ دیکھیے، ان کے سامنے کھڑے ہونے والی بیوہ کو وہ لوٹتے ہیں، یتیموں سے پیسے لیتے ہیں. کیوں؟ ان کے سینے میں دل نہیں، ایک پتھر ہے، بے رحمی ہے، خساوت قلبی ہے. جو آدمی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے. وہ نہیں دیکھتا راستے میں کون ہے. یہی خواہشات کی وجہ سے بھائی بھائی کی جائیداد کھا جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی جائیداد کھاتا ہے، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی جائیداد کھا جاتے ہیں. سب نمازی پرہیزگار بھائی مل کر بہن کی جائیداد کھا جاتے ہیں.
بہن کی جائیداد نہ دے کر حج کو جاتے ہیں. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. کاہے کے لیے حج کو جا رہے ہیں جناب؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بہن جو آپ کے گھر کے چکر کاٹی ہے اور جو آنسو بہاتے ہوئے آپ کے گھر سے واپس گئی ہے، کیا کعبے کے طواف سے یہ گناہ معاف ہونے والے ہیں؟ 100 حج سے بھی معاف ہونے والے نہیں. خواہشات اندھا بنا دیتا ہے آدمی کو. خواہشات اندھا بنا دیتی ہیں. اسی لیے دوستو، قناعت کی زندگی، جو مل گیا وہ شکر ہے، جو نہیں ملا اس پر صبر ہے. دنیا ہماری منزل نہیں ہے، دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے. نہ منزل ہے نہ مقصود ہے. اسی لیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا. حضور کی دعا ہے، سنو، اپنے لیے فرمائی ہے. کیا دعا فرمائی؟ احیینی مسکینا، مولا مسکین بنا کر زندہ رکھ. مالداری کی تمنا نہیں کی، مسکین بنا کر زندہ رکھ. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور اس حال میں دنیا سے مجھے بلا کہ میں مسکین رہوں. وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، تو فرمایا کہ میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ فرما. کہیں پر حضور نے مالداروں کا ساتھ نہیں مانگا، نہ دنیا میں، نہ موت کے وقت میں، نہ میدان محشر میں یہ آرزو کی کہ دنیا کے مالداروں کے ساتھ مجھے جلا. اس لیے دوستو، ناشکری آدمی کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. ارے برے میں ایسا سوچا تھا، ایسا ہو گیا، اللہ میاں ایسا کر دیے، اللہ میاں ایسا کر دیے، اللہ میاں ایسا کر دیے. اللہ میاں پابند ہے ہمارے، اللہ تعالیٰ ہمارے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے پابند ہیں. پابند ہمیں کیا گیا، ہمارے فیصلوں پر راضی رہو. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم کو سچا اور پکا مومن بنائے اور تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونے کا مزاج اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی آزمائش اور بلا سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا